تکویر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو لپیٹ دینا۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا اذا الشمس کورت، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، یہ سورج جو روشنی دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس سورج کی جب سے تخلیق کی ہے آج تک یہ سورج اپنے کام پر لگا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آئی، یہ کبھی بیمار نہیں ہوا، اس کو کبھی جو ہے مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، یہ سارے جہان کو روشن کیا ہوا ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو یہ درخت، یہ نباتات اور یہ جو اناج اور یہ میوہ، یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی، یہ باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ سورج روشنی دیتا ہے اور اس کی روشنی ایسی ہے کہ اگر دنیا کے ساری دولت اور دنیا کی ساری قوت و طاقت کو لگا کر اس جیسی روشنی کو اگر پیدا کیا جاتا یا اس جیسی روشنی مہیا کی جاتی تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے اور اللہ کی بہت بڑی قوت اور طاقت کا ایک مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی سورج جو آج ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، کل یہ اللہ کے حکم سے بے نور ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور اس سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورج کو لپیٹ کر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور جو آگے آیت جو آ رہی ہے اس میں فرمایا گیا کہ جب وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائی جائے گی، یعنی سمندر بھڑکانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جب سورج کو ڈالا جائے گا تو یہ سمندر جو پانی ہے یہ پورا آگ کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور اس کے اندر آگ بھڑک اٹھے گی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب قیامت قائم ہوگی تو اس سورج کو لپیٹ کر سمندر کے اندر، دریا کے اندر پھینک دیں گے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ جو ستارے ہمیں آسمان پر نظر آ رہے ہیں یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے اور یہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، یعنی یہ جو پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس طرح میخ ہوتی ہے، کیل ہوتی ہے کسی لکڑی کے اندر، جب اس کو گاڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہ لکڑی ادھر ادھر نہیں ہوتی، ایسے ہی اللہ رب العزت نے جب اس زمین کی تخلیق کی تھی تو یہ زمین ہل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے میخ کا کام لیا کہ گویا پہاڑ کو میخ کی طرح اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا، یہ زمین اپنی جگہ پر ساکت اور خاموش ہو گئی۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی پہاڑ جو بہت دور دور تک نظر آتے ہیں، جو ہلانے سے یا ہٹانے سے ہٹنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جب حکم ہوگا تو یہ پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے زمین کے اوپر ایک بھونچال، ایک زلزلہ آ جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گے، چونکہ اس قرآن کے پہلے مخاطب اہل عرب ہیں اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی گابن ہوتی تھی اسے بڑی قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور 10 مہینے کی گابن اونٹنی اسے بہت ہی قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، لوگ اس کے دم کے ساتھ لگے رہتے تھے، یعنی ہر وقت اس کی نگرانی کرتے تھے۔ لیکن جب یہ قیامت کا ہولناک منظر آئے گا اور یہ قیامت کا جب وقت قریب آئے گا اور قیامت قائم ہوگی
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑ دیں گے، یعنی مال و دولت کی کوئی اہمیت اور کوئی قیمت نہیں رہ جائے گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے، وحشی جانور جو درندے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کو جوڑے جوڑے میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی کافروں کی جماعت الگ، اہل ایمان کی جماعت الگ، اور پھر اہل ایمان میں وہ لوگ جو اعلیٰ درجے کے نیک ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کا گروہ الگ ہوگا، ان کی جماعت الگ ہوگی، اور جو اہل ایمان میں بھی، مسلمانوں میں بھی جو تقوی کے اعتبار سے، اعمال صالحہ کے اعتبار سے کمتر ہوں گے، ان کی جماعتیں الگ ہوں گی۔ لوگوں کو گروہوں اور جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا کہ یہ کافروں کی جماعت ہے، یہ فجار اور فساق کی جماعت ہے، یہ منافقین کی جماعت ہے، یہ اہل ایمان کی جماعت ہے، یہ متقی لوگوں کی جماعت ہے، یہ اعمال صالحہ کرنے والوں کی جماعت ہے، یعنی مختلف جماعتوں میں اللہ رب العزت لوگوں کو تقسیم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا کا نظام ایسا ہو جائے گا، اور یہ سورج جو ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور چاند جو ہے ستارے جو یہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے سارے لوگ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ساری انسانیت جمع ہوگی، اور وہاں اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، یعنی وہ بچی جسے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ عرب کے اندر زمانے جاہلیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے بعد بھی اہل عرب جو ہے وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کیونکہ بچی کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، شرم کا باعث سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ بچی پرائے گھر کی ہے، ہم کو کسی کو اپنا داماد بنانا پڑے گا۔ اس لیے جب بچی پیدا ہوتے تھے تو فوراً اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یا فوراً نہیں تو بعد میں کچھ بڑی ہونے کے بعد اس کو تیار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں جو ہے تمہارے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اس کو نہلاتے تھے، دھلاتے تھے، بہترین کپڑا پہناتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ تمہارے ماموں سے، تمہارے نانا سے، تمہاری نانی سے ملاقات کرانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ لیکن اس کو لے جاتے تھے، جنگل کے اندر گڑھا کھودتے تھے، وہ گڑھا کھودنے میں وہ بچی بھی مدد کرتے تھے، اور پھر اسی بچی کو اس گڑھے کے اندر زندہ درگور یعنی دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کا دن، میدان محشر تو حساب و کتاب کا دن ہوگا، جزا کا دن ہوگا، اسے جو ہے یوم الدین کہا گیا کہ بدلے کا دن ہوگا، وہاں تو حساب و کتاب ہونا ہی ہے۔ لیکن یہ کیوں قرآن میں فرمایا گیا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کو دفن کرنے والے اس کے ماں باپ ہیں، اور وہ بچی چھوٹی ہے، اسے یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ مجھے کس نے دفن کیا اور مجھے کیوں دفن کیا گیا، نہ تو اس کا کوئی قصور ہے اور نہ تو اس کا کوئی پرسان حال ہے، اس کی طرف سے کوئی گواہ بننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سب کے سامنے اسی بچے سے سوال کریں گے کہ اگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، کوئی کسی کا گواہ بھی نہ ہو، اور اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، تو اللہ رب العزت اس کی طرف سے شہادت دیں گے، اور اللہ رب العزت پورے عالم انسانیت کے جو ہے جمع کر کے، اور اس کے سامنے اس کے جو اس کا مجرم ہوگا اس کو کھڑا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے خاص طور سے اس بچی کا تذکرہ کیا کہ جسے زندہ دفن کر دیا گیا ہو، درگور کر دیا گیا ہو، کیونکہ اس کے
اس کو دفن کرنے والے اور اس پر ظلم کرنے والے اس کے ماں باپ ہی ہیں۔ ان کا کوئی شہادت دینے والا نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سب کے سامنے اس سے سوال کریں گے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا، تمہارا جرم کیا تھا، تم کیا گناہ کر بیٹھے تھے کہ تمہیں قتل کر دیا گیا، تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، انسان کی زندگی کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور یہ اس وقت تک لکھا جاتا رہے گا جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اس کے اعمال نامے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اعمال نامے تقسیم ہوں گے، کسی کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کے لیے خوشخبری ہوگی کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور جن کے نامے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اپنی گناہوں کی جرم اور سزا میں یہ پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن نامے اعمال کھول دیے جائے، اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ لو دیکھو تمہاری زندگی، جو تم نے دنیا کے اندر اعمال کیے تھے وہ سارے اعمال اس کے اندر لکھے ہوئے۔ انسان جب اس کو دیکھے گا تو افسوس کرے گا، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہائے افسوس یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو چھوٹی اور بڑی چیز کوئی بھی اس نے جو ہے باقی نہیں رکھی ہے کہ اس کو لکھ نہ ڈالا۔ تو ہماری جو زندگی گزر رہی ہے دنیا کے اندر، ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کا ایک رجسٹر تیار ہو رہا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوگی۔ آپ کل قیامت کے دن، یا میں جھٹلانا چاہوں گا کہ فرشتوں نے غلط لکھ لیا ہے، تو ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس لیے یہ سمجھیے کہ ہر وقت ہمیشہ ہم اللہ کی نگرانی کے اندر ہیں۔ اگر ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور وہاں یہ لکھا رہتا ہے کہ آپ جو ہے کیمرے کی نگرانی میں ہیں، تو آدمی وہاں بہت بہت جو ہے بچا کے قدم رکھتا ہے اور کوئی بھی حرکت ایسی نہیں کرنا چاہتا کہ جو کیمرے کے اندر قید ہو جائے اور پھر یہ مجرم بن جائے اور یہ پکڑا جائے۔ لیکن ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ اللہ رب العزت کا کیمرہ تو ہر وقت آن ہے، آپ کسی بھی جگہ ہوں، بند کمرے کے اندر ہوں، کوئی بھی وہاں نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت کا کیمرہ تو وہاں بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور ہمارے اور آپ کی تصویر کشی ہو رہی ہے، بن رہی ہے، اور ہمارے اور آپ کی فلم تیار ہو رہی۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ رب العزت اس کو ہمارے سامنے رکھ دیں گے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِّرَتْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، یعنی اس کا چھلکا اتار لیا جائے گا۔ یہ آسمان جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے یہ نیلگوں نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کی کھال ادھیڑ لی جائے گی، یعنی اس سے ستاروں کو نکال لیا جائے گا جو ٹوٹ ٹوٹ کر گر جائیں گے، بکھر جائیں گے، چاند کو اس سے ہٹا لیا جائے گا، سورج کو اس سے ہٹا لیا جائے گا، تو گویا اس کی کھال جو ہے اتار لی جائے گی، کھال ادھیڑ لی جائے گی، جیسے کسی جانور کی کھال ادھیڑ لی جاتی ہے تو اس کے اندر کا حصہ نظر آتا ہے، ایسے ہی آسمان کے چھلکے اور آسمان کی کھال ادھیڑ لی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ جہنم میں تو آگ جل رہی ہے، لیکن اس وقت جہنم کو اور بھڑکایا جائے گا۔ کس چیز سے بھڑکایا جائے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی کیمیکل ہوگا، کوئی پیٹرول اور ڈیزل جیسی کوئی سیال بہنے والی چیز ہوگی؟ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ڈالا جائے گا جس سے وہ آگ بھڑکے گی، بلکہ اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا اور جہنم اس سے اور بھڑکے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، جنت بالکل قریب ہو جائے گی۔ کس کے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کے اندر فرمایا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو نیک اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ علمت نفس ما احضرت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شخص جان لے گا جو وہ لے کر حاضر ہوا ہے، جو اعمال لے کر وہ حاضر ہوا ہے اس کے سامنے ہوگا، وہ کھلا ہوگا، اعمال نامہ کھلے ہوں گے اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں کیا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اور یہ لے کر جانے کا موقع جو ہے یہ جب تک انسان کی زندگی ہے اسی وقت تک، جب انسان کی زندگی ختم ہو گئی تو اب کچھ لے جانا چاہیں خدا کی بارگاہ میں تو نہیں لے جا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علمت نفس ما حضرت، کہ ہر شخص جان لے گا جو وہ اعمال لے کر حاضر ہوا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، اللہ تعالیٰ اب قسمیں کھا کر اس قرآن کی حقانیت اور اس قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ چلتے چلتے ستارے کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف چلتے ہیں، کبھی آگے کی طرف چلتے ہیں اور پھر وہی ستارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ الجوار الکنس، جو سیدھے چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ ستارے کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ ختم ہونے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کے جب وہ نمودار ہونے لگے، طلوع ہونے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا اور قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ نے قسم کھا کر قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کے برحق ہونے کو فرمایا ہے۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھا کر فرمایا کہ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے یعنی جبریل امین جو معزز ہے اور جو محترم ہیں، جن کا بڑا اونچا مقام ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے لانے والے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، اب حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بڑی قوت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں۔ عند ذی العرش مکین، عرش کے مالک کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ مطاع ثم امین، جن کی آسمانوں میں فرما برداری کی جاتی ہے، ثم امین، اور وہ امانت دار بھی ہے۔ یعنی قرآن کے بارے میں جو شک اور شبہ کرتے تھے لوگ کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بتلایا کہ ایک تو یہ وہ جو پیغام لانے والے جو جبریل امین ہیں وہ بڑی قوت اور طاقت کے مالک، کوئی زبردستی ان سے غلط نہیں کہلوا سکتا، کوئی زبردستی کر کے ان سے جو ہے کلام کو بدلوا نہیں سکتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک تو بڑے اونچے مقام اور مرتبے والے ہیں، اور سارے فرشتے ان کے تابع ہیں، ان کی فرما برداری کی جاتی ہے، اور وہ فرشتہ امانت دار بھی ہے۔ ثم امین، کہ وہ فرشتہ امانت دار ہے، اسے کوئی امانت میں خیانت کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ باتیں فرمانے کے بعد اللہ رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور قرآن مجید کو فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو مکہ کے مشرکین نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مکہ کے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی مجنون نہیں ہے۔ ذرا تم غور کرو کہ 40 سال تک تو یہ تمہارے ساتھ زندگی گزارے ہیں، اور 40 سالوں کے اندر تم نے خود ان کو امین ہونے کا لقب دیا، تم نے خود ان کو صادق ہونے کا لقب دیا کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، اور جب انہوں نے میرے پیغام کو تم تک پہنچایا اور میں نے اپنے حکم سے ان کو پیغمبر بنایا، ان کو رسالت و نبوت سے نوازا، تو تم اچانک یہ کیسے کہنے لگے کہ آپ تو مجنون ہیں، آپ تو دیوانے ہیں۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، کہ اے مکہ کے لوگوں کان کھول کر سن لو کہ تمہارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، یہ تو لوگوں کو عقل سکھانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں عقل سکھانے کے لیے میں نے ان کو پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے اور تم انہی کو دیوانے کہتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو افق روشن پر کھلے عام دیکھا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام جو پیغام لے کر آتے ہیں، ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دھوکہ کھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی شکل و صورت کے اندر دیکھا ہے، ایک مرتبہ غار حرا میں اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ اکثر و بیشتر حضرت جبریل امین انسان کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، لیکن آپ نے حضرت جبریل امین کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، لہذا کوئی دھوکے کی بات تو نہیں ہو سکتی کہ جبریل کی جگہ پہ کوئی آ کر کوئی اور کلام سنا کر چلا جائے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور یہ پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتلانے میں کچھ بخیل بھی نہیں ہیں، یعنی جو باتیں اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں ان کو بتلانے میں کوئی بخالت سے کام نہیں لیتے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کاہنوں کی طرح، شاعروں کی طرح کہ جتنا ان کو پیسہ دیا جائے، جتنا ان کو مال و دولت دیا جائے اس طرح کی وہ باتیں بتاتے۔ یہ تو پیغمبر ایسے ہیں کہ اس کام کے اوپر آپ سے تو کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، ان اجری الا علی اللہ، یہ تو کہتے ہیں کہ میرا اجر اللہ کے پاس ہے، یہ بندوں سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، کسی چیز کا مطالبہ بھی نہیں ہے، اور یہ غیب کی باتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اس میں کسی بخالت سے کام نہیں لیتے ہیں۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور نہ یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام ہے۔ مکہ کے مشرکین کہتے تھے ینزل علیہ الشیطان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے اور وہ کلام سکھا کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید کی کہ یہ کسی شیطان کا کلام نہیں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو پھر تم کہاں بھاگے چلے جا رہے، کس طرف جا رہے ہو؟ یہ اللہ کا کلام تمہارے سامنے موجود ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں دوڑے چلے جا رہے ہو؟ اس کلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس قرآن ہی کے اندر تمہاری عزت ہے، اور اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنے ہی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، یہ اللہ کا کلام ہے، اس قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اس قرآن سے تمہیں ہدایت ملے گی، اس قرآن سے تم نصیحت حاصل کرو گے، اس قرآن سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اس قرآن کو چھوڑ کر فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو قرآن سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے لیے، صرف مکہ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آپ کا پیغام صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ قرآن سارے عالم کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اب تم میں سے جو چاہے وہ سیدھے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرما دیا، پیغمبر کو مبعوث فرمایا، انسان کی تخلیق کی، اسے عقل دے اور اسے سمجھنے کی صلاحیت دے، اب انسان کو اختیار دے دیا، وہ چاہے تو سیدھے راستے کو اختیار کرے اور چاہے تو ہدایت کے راستے سے گمراہی کے راستے پر چلا جائے۔ اللہ کی طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فوراً پکڑ نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا، ہدایت کا راستہ بتلا دیا، گمراہی کا راستہ بتلا دیا، کامیابی کا راستہ بتلا دیا، ناکامی کا راستہ بتلا دیا، اور انسان کو اختیار دے دیا، اب انسان جو چاہے وہ راستہ اختیار کر لے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہ چاہے، رب العالمین، جو سارے عالمین، سارے جہانوں کا رب ہے۔
یعنی اللہ کی توفیق بھی ہونا، اور اللہ کی توفیق اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کوشش کرتا ہے، جب انسان اس کے حاصل کرنے کی تڑپ رکھتا ہے، اس کی فکر رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق مل ہی جاتی ہے۔ اور جب انسان لاپرواہی کرتا ہے اور انسان بے نیازی کرتا ہے اور اللہ کے کلام سے دور رکھتا ہے اپنے آپ کو، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تشاؤون، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے خاص طور سے قیامت کا تذکرہ کیا، اور پھر جو ہے یہ تذکرہ کیا کہ ہر انسان اللہ رب العزت کے سامنے جو کچھ عمل لے کر آیا ہے وہ اسے موجود پائے گا، اسے دیکھ لے گا، اسے معلوم ہوگا۔ اور پھر قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کے برحق ہونے کو بتلایا، اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن ساری دنیا کے لیے نصیحت ہے، ساری دنیا کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو سیدھے راستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس قرآن کی مدد سے اور اس قرآن کی تلاوت سے اور اس قرآن کی مضبوطی سے پکڑنے سے وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامیں۔ مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تلاوت بھی کریں اور اس کے احکام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ لیکن آج افسوس یہ کہ نہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا وقت ہے، نہ سننے کا وقت ہے، نہ سمجھنے کا وقت ہے۔ دوسری فضولیات کے لیے، دوسرے کاموں کے لیے ہمارے پاس تو وقت نکل جاتا ہے، لیکن قرآن جیسی ہدایت کی کتاب جو کامیابی کی کتاب ہے، اس کتاب کو اور اس قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ خصوصاً جناب شوکت صاحب اور جناب شریف صاحب کی اہلیہ محترمہ بھی بیمار ہیں۔ یا رحم الراحمین ان دونوں حضرات کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ ان کے علاج میں کامیابی عطا فرمائیے۔ ان کی بیماری کو صحت سے متبدل فرما دیجئے۔ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین جو مرد و خواتین، بچے بچیاں بیمار ہیں، اللہ ان سبوں کو شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا رحم الراحمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ امت مسلمہ پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سلامتی کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب برکت عطا فرمائیے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ یا رحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔
یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔